بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ جب کوئی انسان استغفار یعنی استغفر اللہ کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ استغفر اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ جب کسی انسان کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس پہ 5 نشانیاں ہیں، تو اس پر 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس انسان کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا دل پر برائیوں کے سیاہ پرت چڑھ چکی ہے، مگر صرف ایک مختصر جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے اعمال نامے میں نافرمانیوں کا انبار ہو، وہ اگر دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین اور آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر استغفار اسی طرح اثر رکھتا ہے؟ کیا زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ہوا میں حل ہو کر کہیں گم ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ سمجھا سکتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل سکتی ہے۔ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، جو مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہ عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے اور گناہ گاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کا استغفار واقعی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں۔ اگر اللہ کسی کے استغفار کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو کسی بھی شخص کو واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء اولیاء کی زندگی میں ظاہر ہوتی رہیں، وہی نشانیاں جن کی بدولت اللہ نے کتنے ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا کی اور کتنی ہی بدبختوں کو ہدایت کے نور سے نواز دیا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو آپ کی راتیں بدل جائیں گی، آپ کی دعائیں فضا میں بھٹکنے کے بجائے عرش تک جا پہنچیں گی اور زمین و آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی دل کے بوجھ کا ہلکا ہو جانا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ بعض اوقات ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اندر ایک اضطراب سا رہتا ہے، جیسے کوئی چیز ہمیں اندر ہی اندر کھا رہی ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جو گناہوں کا بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے تبدیلی جو اس کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔
वही दिल जो पहले हर वक्त बेचैन रहता था, अचानक उसे सुकून महसूस होता है, जैसे किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। ये इसलिए होता है कि इस्तगफार गुनाहों की वो जंजीरें काट देता है जो इंसान को अंदर से जकड़ कर रख देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा और इस्तगफार कर ले तो वो धब्बा मिट जाता है, और अगर गुनाह पर कायम रहे तो वो धब्बा और बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल सयाह हो जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे का इस्तगफार कबूल कर लेता है, सबसे पहले उसके दिल को साफ कर देता है, उस पर सुकून नाज़िल कर देता है, और वो अपने अंदर एक रोशनी और ताजगी महसूस करता है। अगर आपने दिल से इस्तगफार करने के बाद अपने दिल में रोशनी, सुकून और हल्कापन महसूस किया हो तो समझ लिए कि ये पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपकी इस्तगफार को कबूल फरमा लिया है। लेकिन अगर आपने इस्तगफार किया और अब भी दिल पर वही बोझ है, वही बेचैनी, वही इस तरह, तो शायद अभी आपकी तौबा में वो खलास नहीं जो मतलूब है। लिहाजा इस कैफियत को पुर रखें, अपने दिल की हालत को देखें, परखें। इस कैफियत को परखें, अपने दिल की हालत को देखें कि इस्तगफार की कबूलियत की सबसे पहली निशानी दिल का हल्का हो जाना है और गुनाहों के बोझ का कम हो जाना है। दूसरी निशानी रिज़्क में बरकत और आसानियाँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बरकत नजर नहीं आ रही, रिज़्क कम होता जा रहा है, काम में रुकावटें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज रुक सी गई हो, तो जान लें कि ये गुनाहों की नहुसत की वजह से हो सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पर फरमा दिया, और तुम अपने रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, और तुम्हारे लिए बागात लाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। यानी इस्तगफार करने से ना सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि अल्लाह रिज़्क के दरवाजे भी खोल देता है। यही वजह है कि जब किसी का इस्तगफार कबूल हो जाता है तो उसकी जिंदगी में बरकतें उतरना शुरू हो जाती हैं। पहले जो रिज़्क तंग लगता था वो आसान हो जाता है, पहले जो मेहनत बेनतीजा लगती थी वो फायदा देने लगती है, अगर कारोबार में नुकसान हो रहा था तो वो संभलने लगता है, अगर नौकरी में रुकावटें आ रही थी तो मौके पैदा होने लगते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात अचानक ऐसी ज़राए से रिज़्क आना शुरू हो जाता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये सब इस्तगफार की बरकत से होता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो उसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है और उसे ऐसी जगहों से अता करता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। अगर आपने इस्तगफार किया और देखा कि आपकी माली परेशानियां कम हो रही हैं, जिंदगी में आसानियां पैदा हो रही हैं और रिज़्क में इजाफा हो रहा है, तो ये एक मजबूत निशानी है। तीसरी निशानी बुरे कामों से नफरत और नेक कामों की तरफ रग़बत। अगर कोई शख्स इस्तगफार करता है मगर फिर भी उसका दिल गुनाहों की तरफ माइल रहता है, तो वो समझ ले कि उसका इस्तगफार अभी मुकम्मल असर नहीं दे रहा। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि उसका दिल बुराइयों से खुद ब खुद दूर होने लगता है और नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने सवाल किया, हम ये कैसे समझें कि हमने नमाज पढ़ी और अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर एक नमाज पढ़ लो तो अगर दूसरी नमाज पढ़ने को दिल करे तो फिर ये जान लो कि तुम्हारी पिछली नमाज कबूल हो गई है, और अगर तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने को दिल ना करे तो फिर ये जान लो कि तुम्हारी पिछली नमाज भी कबूल नहीं हुई। इसी तरह अगर इस्तगफार कबूल हो जाए यानी अल्लाह तौबा कबूल कर ले तो वो शख्स जो पहले गुनाह को मामूली समझता था अब उसे वही गुनाह एक खौफनाक चीज लगने लगता है।
جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل میں راحت بن جاتی ہے۔ جب پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفل اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقوی کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کو کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے تو یہ تیسری واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار رد ہوتی رہی ہو؟ آپ نے راتوں کو جاگ کر التجائیں کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ آیا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو دعائیں مہینوں سالوں سے نامقبول لگ رہی تھیں وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کریم آ چکا ہے، جیسے ہر دعا براہ راست سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں، اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص خلوص سے دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھیں وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں۔ پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں، یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے اور جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نے استغفار کی بات محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیرے ہوئے تھے وہ کم ہو گئی ہیں، آپ کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن
اگر آپ اپنی زندگی میں وہی پریشانیاں برقرار ہیں تو شاید ابھی توبہ میں مزید اخلاص اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف آخرت کو سنوارتا ہے بلکہ دنیا کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ دل شرمندگی سے بوجھل ہو، روح بے چین ہو اور لگے کہ اللہ آپ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن جان لیجئے اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اسے دھتکارتا نہیں ہے بلکہ رحمت کے دروازے اور وسیع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین اور آسمان کی وسعتوں کو بھر دو لیکن اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے، میرے بندے، تو نے آخر کار مجھے پہچان لیا، تو میرے در پر واپس آ گیا اور مجھے یہی تو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی محبوب ہے کہ وہ خود فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، اگر کوئی مجرم معافی مانگنے آئے تو اسے شک کی نظر سے دیکھا جائے یا سزا میں کمی تو ہو مگر ماضی کا داغ باقی رہے۔ نہیں، اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو معافی مانگنے والے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب بندہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ صرف یہ نہیں کہتا جب میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ وہ کہتا ہے، جا میں نے تیرے گناہ بھی مٹا دیے اور جو گناہ کیے تھے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ اللہ کی محبت کا کمال ہے کہ وہ صرف بخشش نہیں دیتا بلکہ عزت بھی عطا کر دیتا ہے اور بندے کو پہلے سے زیادہ قریب کر لیتا ہے۔ وہ جو گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا، جب روتے ہوئے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آ جائے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان مایوس ہو سکتا ہے، معاشرہ اسے دھتکار سکتا ہے، لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد مایوس ہو جائے، سوچے کہ اب اس کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اللہ قرآن میں صاف صاف کہتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بے شک بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ پسند ہے جتنا وہ مسافر خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی اور پھر اچانک اسے واپس مل جائے۔ یعنی اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ واپس آئے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ اسے اتنی خوشی سے معاف کر دیتا ہے جیسے کوئی مسافر اپنی گمشدہ زندگی کو دوبارہ پا لے۔ تو اگر آپ نے کبھی گناہ کیا ہے اور اب دل میں شرمندگی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تو جان لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا۔
बस एक बार सच्चे दिल से मेरी तरफ पलटना, मैं तुझे अपनी रहमत में ढांप लूँगा। अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले कभी नामुराद नहीं रहते, वो अल्लाह की मोहब्बत में लिपट जाते हैं और वही लोग अल्लाह के सबसे ख़ास और महबूब बंदे बन जाते हैं। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत का साया करे और हम सबको इस्तग़फ़ार करने वालों में शामिल कर ले।